عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت و جملہ ارادت مندان حضور مفتی اعظم ہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ولایت و عظمت و شوکت و عروج میں یہ خادم مفتی اعظم عبد الرحمن خان قادری مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف عقیدت کے چند پھول لے کر حاضر ہے۔ رہنمائے دین و ملت اے رضا تم پر سلام، مذہب اسلام کے اے پیشوا تم پر سلام، مذہب اسلام کے اے پیشوا تم پر سلام۔ آبروئے قوم و ملت مفتی دین متین، واقف اسرار قرآن، وارث سردار دین، اے سکون جان مضطر راحت قلب حزین، تیرے در پر ہے خمیدہ اہل ایمان کی جبین، حق نگر حق آشنا و حق نما تم پر سلام، مذہب اسلام کے اے پیشوا تم پر سلام، رہنمائے دین و ملت اے رضا تم پر سلام۔ وہ سراپا زہد و تقوی عاشق خیر الورا، وہ زسر تاپا ورا، وہ نائب غوث الورا، وہ فقیہ و فاضل و کامل ولی باصفا، منبع فضل و عطا، وہ داعی رشد و ہدا، پارساؤ با حیاؤ با وفا تم پر سلام، مذہب اسلام کے اے پیشوا تم پر سلام، رہنمائے دین و ملت اے رضا تم پر سلام۔ مرکز عشق و عقیدت اے شہ شعر و سخن، تیری سیرت آئینہ دار شہ غوث زمن، میں ہوں محصور بلاؤ زحمت و رنج و محن، ایک نگاہ خاص مجھ پر بھی ہو اے سرو چمن، عرض کرتا ہے یہ ناظم خاک پا تم پر سلام، مذہب اسلام کے اے پیشوا تم پر سلام، رہنمائے دین و ملت اے رضا تم پر سلام۔ محترم حضرات، اعلی حضرت کی شخصیت عالم اسلام کے لیے محتاج تعارف نہیں۔ سینکڑوں کتابیں ان کی سوانح حیات پر اور ان کے حالات زندگی پر تحریر کی جا چکی ہیں۔ ہزاروں کتابوں میں ان کا ذکر جمیل موجود ہے۔ اس کم علم عبد الرحمن خان قادری نے بھی اعلی حضرت کی سوانح حیات پر مشتمل اور ان کے فضائل و محاسن و اوصاف و کمالات اور ان کے حالات زندگی پر مشتمل درجنوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور اپنی آنکھوں کو نور اور اپنے دل کو سرور اعلی حضرت کے حوالے سے عطا کیا ہے۔ اعلی حضرت کی شخصیت کے سلسلے میں کیا کہا جائے؟ بڑے بڑے دانشوران قوم و ملت، بلکہ یوں کہیے کہ علماء دین اور مشائخ طریقت، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ والوں نے اعلی حضرت کی بارگاہ عبقری میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا۔ کتابیں لبریز ہیں اعلی حضرت کے فضائل و کمالات سے، اور بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، اللہ والوں نے اعلی حضرت کے سلسلے میں کیسے کیسے تاثرات اور کیسے کیسے ارشادات اور کیسے کیسے اقوال ہم عقیدت مندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اس خاکسار نے بھی کتابوں میں بزرگوں کے اقوال پڑھے، اللہ والوں کے ارشادات پڑھے،
حیرت زدہ رہ گیا میں، اور دل نے مان لیا کہ اعلیٰ حضرت ایک عبقری، ایک عظیم و جلیل، ایک خدا رسیدہ، ایک بے مثل و بے مثال اور ایک حیرت انگیز شخصیت کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت کو احمد رضا کہیے، رسول پاک کی نعمت و عطا کو احمد رضا کہیے۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ اہل سنت کے لیے سرمایہ، عزت و فلاح اور شوکت و سطوت اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے۔ سنیت کے لیے فلاح، حفاظت اور بقا کا نام احمد رضا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظیم پرنور اور روشن نشانی کا نام احمد رضا ہے۔ رسول کریم کے معجزہ جلیلہ کا نام احمد رضا ہے۔ ہم غلاموں کے پیشواؤ، مقتداؤ، امام اور ہمارے ہمدرد و غمگسار، ہمارے تاجدار اور ہمارے نجات بخش امام کا نام ہے احمد رضا، اور حق یہ ہے کہ سید الاولیاء، سند الاولیاء، امام الاولیاء، ولی الاولیاء، تاج الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم کی روشن، واضح، پرنور اور ظاہر و باہر کرامت کا نام ہے احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت کی شان میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے۔ بڑے بڑوں نے ان کی تعریف و توصیف کی ہے، اور آج بھی دنیا کے تمام اہل حق ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت لٹاتے ہوئے اور ان کی شان میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ اس موضوع پر اگر گفتگو کی جائے کہ اللہ والوں نے اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں کیا کیا کہا ہے تو گھنٹے درکار ہیں۔ بہت سے اقوال و ارشادات اس وقت میرے ذہن میں بھی ہیں، اور درجنوں علماء اور مشائخ کے اسماء طیبہ بھی اور ان کے ارشادات بھی ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، گھنٹے چاہیے، اور اگر اس موضوع پر لکھا جائے کہ ہمارے اسلاف نے، اللہ والوں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں کیسے کیسے عقیدتوں کے خراج لٹائے اور کیسی کیسی محبتوں کی نظریں پیش کی ہیں، اگر اس پر لکھا جائے تو ضخیم کتاب منظر عام پر آ جائے۔ میں چند بزرگوں کا ذکر کروں گا کیونکہ وقت بہت قلیل ہے۔ یہ ہیں مارحہ مطہرہ کے ولی کامل حضور سیدی آل رسول احمدی مارحہ ربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ والے ہیں، خدا رسیدہ ہیں، خدا ترس ہیں، خدا شناس ہیں، قرب الہی کی منزل پر فائز المرام ہیں، رسول پاک کی خصوصی رحمتوں کے حقدار ہیں یہ، اور ان کی شان یہ ہے کہ دن کو اگر رات کہہ دیں تو رات ہو جائے، رات کو اگر دن کہہ دیں تو دن ہو جائے۔ ان کی زبان کے الفاظ کا قبولیت انتظار کرتی ہے۔ بہت سی کرامتیں ان کی عالم آشکارا ہیں، آج بھی ان کی کرامتوں کا سورج درخشاں ہے۔ سیدی آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے جانشین نبی محترم اور خدا رسیدہ پوتے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نوری میاں جو لکھا کرو وہ مولانا احمد رضا کو دکھا لیا کرو۔ میں نے ان جیسا عالم نہیں دیکھا۔ غور کیجئے یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں نے ان جیسا عالم نہیں دیکھا؟ اور سنیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں میں اپنے رب سے عرض کروں گا، اے پروردگار، یہ آل رسول
دنیا سے عبادت و ریاضت کا انبار نہیں لایا، بلکہ تیرا بندہ اطاعت گزار احمد رضا لایا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے مرید صادق سرکار اعلی حضرت کو پیش کرنے کا جذبہ حضرت سیدی آل رسول احمدی کے دل میں، اس سے آپ اعلی حضرت کی عبقریت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا سیدی آل رسول احمدی نے کہ لوگ میلے کچیلے دل لے کر آتے ہیں میری خدمت میں عبادت و ریاضت اور مجاہدات کے ذریعے ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہوں، لیکن یہ بریلی کا نوجوان مولانا احمد رضا آیا تو بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف قلب لے کر آیا۔ اسے مجاہدہ کرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کا دل مزکا تھا، مصفا تھا، صاف و شفاف تھا۔ صرف نسبت قائم کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے دل کا کنیکشن گنبد خضرا سے جوڑ دیا اور اس کا رابطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم کر دیا۔ نسبت کی ضرورت تھی، نسبت میرے ذریعے اس کو میسر آ گئی۔ کیسے کیسے الفاظ کہے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں، ذرا اندازہ لگائیے۔ یہ دیوا شریف کے بزرگ کامل حضرت وارث علی شاہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اور بہت عزت و احترام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا نام نامی اس میں گرامی لیتے ہیں، اور اپنی زبان سے میرے امام کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ حاجی وارث علی شاہ یہ کچوشا شریف کے عظیم و جلیل بزرگ، ان کے قدموں پر ہمارا دل نچھاور، بہت عظیم شخصیت، کرامتیں جن کی اظہر من الشمس۔ کیا نام ہے؟ حضور اشرفی میاں کچوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ صاحب نظر تھے، دیدہ ور تھے، خدا رسیدہ تھے، اللہ والے تھے۔ جیسا ظاہر کو دیکھتے تھے ویسا ہی باطن۔ ادھر اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا اور ادھر کچوچا شریف میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں قطب الارشاد کا جنازہ فرشتوں کے کاندھوں پر دیکھ رہا ہوں۔ قطب الارشاد کا جنازہ، اللہ اکبر۔ کیا کہتی ہے حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان؟ میں قطب الارشاد کا جنازہ فرشتوں کے کاندھوں پر دیکھ رہا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فہم و ادراک سے بڑا، ہماری سمجھ اور ہماری فہم و فراست سے بلند و بالا۔ جہاں تک ہمارے ذہن اور ہمارے ادراک کی رسائی ہو سکتی ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام اس سے بھی کہیں بلند و بالا ہے۔ دوسری بار مکہ مکرمہ آپ کی حاضری ہوتی ہے، زیارت حرمین شریفین کے لیے آپ حاضر ہوتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، تو حرمین شریفین کے علماء نے کیسا آپ کو نوازا اور کیسی آپ کی عزت و توقیر کی ہے۔ آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو حیرتوں کے دریا میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ ایسا تو کسی کے ساتھ ہوا ہی نہیں۔ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں بڑے بڑے جید علماء آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی پذیرائی کا یہ عالم کہ مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ ہے مکہ شریف کے محافظ کتب خانہ حرم حضرت علامہ سید اسماعیل مکی، اور یہ ہے رئیس العلماء قاضی مکہ حضرت شیخ صالح کمال مکی رحمت اللہ علیہما۔ یہ اعلیٰ حضرت کے سامنے فرش راہ بنے ہوئے بچھے جاتے ہیں عقیدت و محبت و خلوص و احترام کے ساتھ، اور کیسے کیسے الفاظ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے لیے۔ اللہ کی رحمت ہیں آپ، اللہ کی نعمت ہیں آپ، رسول پاک کی عطا ہیں آپ، علماء کبار کے امام ہیں آپ، اہل سنت کا سرمایہ ہے آپ، ہم نحیفوں کے ماوا اور ملجا ہیں آپ۔ کیسے کیسے الفاظ کہے جا رہے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ اور کبیر العلماء حضرت شیخ ابو الخیر مرداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا
جملہ سن کر تو آپ بالکل تڑپ جائیں گے. اتنی بڑی شخصیت، یہ سب اللہ والے. غور کیجیے، یہ کوئی اسپتالوں کے ڈاکٹر یا عام قسم کے پروفیسر نہیں ہیں، یہ سب اللہ والے ہیں. ان کی زبان پر حق مچلتا ہے، ان کے جسم سے حقانی اعمال صادر ہوتے ہیں، ان کے وجود مسعود سے کرامتوں کا ظہور و صدور ہوتا ہے. ان کی ذوات قدسیہ زمین والوں کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ہے. تو یہ بڑے بڑے جید اور بڑی بڑی عظیم شخصیتیں اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں کیا کہتی ہیں، ذرا غور کیجئے. کبیر العلماء حضرت شیخ ابو الخیر مرداد کہتے ہیں: انا اقبل رجالکم و نعالکم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اے احمد رضا، میں آپ کے پیروں کو چوم لوں، آپ کی جوتیوں کا بوسہ. ذرا غور تو کیجئے، یہ خدا رسیدہ اور مقبول بارگاہ الہی شخصیت، اور زبان پر یہ الفاظ کہ میں احمد رضا کے پیروں کو چوم لوں، احمد رضا کی جوتیوں کا بوسہ لوں. ذرا دیکھیے کیسی عقیدت و محبت و خلوص اور کیسی وارفتگی کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ شیخ حسین بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو کافی دیر تک دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد اپنے گھر آنے کی اعلیٰ حضرت کو دعوت دیتے ہیں، اور زبان سے جو جملہ نکلتا ہے غور کیجئے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں: اے احمد رضا، میں آپ کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں، آپ کی پیشانی میں اللہ کا نور. ذرا غور کیجئے، مکہ مکرمہ میں بھی علماء زیارت کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے سندیں اور اجازتیں حاصل کر رہے ہیں. سارا دن اور پوری رات گزر جاتی ہے، علماء آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور کیسی آپ پر نوازش ہو رہی ہے اندازہ لگائیے. اور پہنچے مدینہ منورہ میں تو مدینہ منورہ میں بھی یہی عالم ہے کہ صبح سے دوپہر تک، اور دوپہر سے شام تک، اور شام سے رات کے 12 بجے تک علماء کا جمع غفیر ہے، اہل عقیدت کی آمد ہے، اور محبت والوں کا ورود ہو رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں، آپ سے خلافتیں اور اجازتیں طلب کر رہے ہیں، سندیں آپ سے مانگ رہے ہیں. علماء حرمین نے، بڑے بڑے علماء کبار نے حدیث و اصول کی سندیں آپ کو دی، اور بڑے بڑے جیدوں نے آپ سے سندیں حاصل کی، بڑے بڑے القاب و آداب سے آپ کو نوازا، اپنا امام و پیشوا آپ کو بتایا. زیارت کے لیے مشائخ اور جید علماء آپ کی زیارت کے لیے آتے رہے، اور آپ کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہے. ذرا اندازہ لگائیے، کوئی اب قری کہہ رہا ہے، کوئی امام کہہ رہا ہے، کوئی سیدی کہہ رہا ہے، کوئی جید کہہ رہا ہے، کوئی مأوا اور ملجا کہہ رہا ہے، کوئی اعلیٰ اور اولا کہہ رہا ہے، کوئی اپنے سر کا تاج بتا رہا ہے، کوئی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتا رہا ہے، کوئی اپنے دل کا سرور بتا رہا ہے. کیسے کیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ تعریف و توصیف کرنے والے عام لوگ نہیں، اللہ والے ہیں. یاد رکھیے، بڑی بڑی شخصیات ہیں یہ، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے، جن کی زبان کے الفاظ کا قبولیت منتظر رہتی ہے. ان کے جسم سے جو عمل ہوتا ہے وہ حقانی عمل ہوتا ہے. ان کی نگاہوں کے سامنے جو نظارے ہوتے ہیں وہ پر نور نظارے ہوتے ہیں. یہ اپنی زبان سے جو بولتے ہیں حق بولتے ہیں، اور یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ خدا رسیدہ ہیں، یہ وہ عظیم و جلیل شخصیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا. مجھے ان کا شعر یاد آتا ہے کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. یعنی اللہ کے بندے کی زبان سے نکلتا ہے لفظ، لیکن وہ اللہ کی بات ہوا کرتی ہے. یہ ایسے بلند اور عالی
مرتبت ہیں اور ایسی عظیم شخصیتیں ہیں کہ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اللہ کا ارشاد، گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ تو ایسی شخصیتوں نے اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں کیسے کیسے الفاظ کہے، میں کہاں تک آپ کو بتاؤں اور کہاں تک سناؤں، وقت بہت ہو رہا ہے، اتنا ہی بہت کافی ہے۔ شیخ حسین بن صالح کو سلام کیجئے، کبیر العلماء حضرت شیخ ابو الخیر مرداد کو سلام کیجئے جو کہتے ہیں انا اقبل رجالکم و نعالکم۔ رئیس العلماء قاضی مکہ کو سلام کیجئے، محافظ کتب خانہ حرم حضرت علامہ سید اسماعیل مکی، ان کو سلام کیجئے۔ یہ کیسی کیسی بلند و بالا شخصیتیں ہیں۔ اور ماہرہ کے شیخ کامل حضرت سیدی آل رسول احمدی کو سلام کیجئے کہ دنیا اپنے پیر پر ناز کرتی ہے مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ ماہرہ کا پیر کامل بریلی کے مرید صادق پہ ناز کر رہا ہے۔ یہ شان ہے میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت کی، ان کی شان میں جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ بہت سے اقوال اس وقت میرے ذہن میں بھی ہیں مگر وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں رخصت ہوتا ہوں۔ 2 شعر پڑھ کر میں رخصت ہوتا ہوں۔ ایک شعر خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے اور انہی سے استفادہ کرتے ہوئے ایک شعر میں نے قلم بند کیا ہے۔ ان 2 شعروں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار تیرے دین کے ایک مجدد کی شان میں کہ تمام علماء کرام نے، علماء کبار نے اور اہل نظر نے اور اللہ والوں نے متفقہ طور پر اعلیٰ حضرت کو مجدد اصل تسلیم کیا۔ میں نے تیرے دین کے مجدد کی بارگاہ میں یہ چند الفاظ تیری توفیق سے عرض کر دیے ہیں، تیرے محبوب کے سچے عاشق زار کی بارگاہ میں، تیرے ولی اقرب سرکار غوث اعظم کے صادق فداکار وفادار امام احمد رضا کی بارگاہ میں تیری توفیق سے یہ چند الفاظ میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اے پروردگار انہی الفاظ کو میری نجات کا ذریعہ بنا دے اور جن کی کوششوں سے یہ پروگرام سجایا گیا ان کی نجات کا بھی ذریعہ بنا دے۔ جو اہل عقیدت اس پروگرام کو سن رہے ہیں اے پروردگار اپنے محبوب کے طفیل اور اپنے اس مجدد اعظم کے طفیل ان سننے والوں کی بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعائیہ الفاظ بھی قبول ہو جائیں، اللہ کرے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ میرے ان دعائیہ کلمات پر آمین کہہ دیں۔ آپ کے آمین کہنے سے میری بات بن سکتی ہے۔ میں 4 مصروں پر یعنی 2 شعروں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مبلغ اسلام نے کیا فرمایا کہ قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ حق کہا مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت نے کہ قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ اور یہ مصرع جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس مصرے کی تو جتنی تعریف کی جائے میرا دل نشاور، میری روح فدا اس مصرے پر۔ کیا کہا؟ قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، وفا تم ہو، عطا تم ہو، سخا تم ہو، رضا تم ہو، وفا تم ہو، سخا تم ہو، عطا تم ہو، رضا تم ہو۔ یہ کہہ کر چپ گیا عاشق، یہ کہہ کر چپ گیا عاشق، یہ کہہ کر چپ گیا عاشق، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔